السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، صبح بخیر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ امید اس لیے کرتی ہوں کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ امید کے سہارے زندگی حسین و جمیل ہے، پرلطف ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جماعت 11ویں کے اردو نصاب سے امید کی خوشی، جو کہ ایک انشائیہ ہے سر سید احمد خان کا لکھا ہوا، اس انشائیے سے متعلق ہم نے مختصر ہی صحیح کچھ جان پہچان کی تھی۔ تو آئیے آج ہماری اس امید کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب اس خوبصورت انشائیے میں میرا ساتھ دینے والے ہو، میرے ساتھ اس انشائیے کے حصے دار بننے والے ہو۔ تو آئیے آج ہم امید کی خوشی انشائیے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو طلبہ، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اپنی نصابی کتابوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں تو برائے مہربانی PDF فائل کے ذریعے امید کو چھوڑنا مت، بلکہ اس امید سے یقین کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنا۔ صفحہ نمبر 129 پر آ جائیے گا۔ چلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مصنف نے کس خوبصورت انداز سے اس امید کے ذریعے ہم میں بھی امید جگانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں یہاں پر ہم، او نورانی چہرے والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے، تو ہی ہماری مصیبت کے وقتوں میں ہم کو تسلی دیتی ہے، تو ہی ہمارے آڑے وقتوں میں ہماری مدد کرتی ہے، تیری ہی بدولت نہایت دور دراز خوشیاں ہم کو نہایت ہی پاس نظر آتی ہے، تیری ہی سہارے زندگی کی مشکل گھاٹیاں ہم طے کرتے ہیں، تیری ہی سبب سے ہمارے خوابیدہ خیال جاگتے ہیں، تیری ہی برکت سے خوشی کے لیے نامآوری کے لیے بہادری کے لیے فیاضی کے لیے محبت کے لیے نیکی تیار ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری ہی تابع اور تیری ہی فرما بردار ہے۔ امید کی خوشی، اس انشائیے کا اقتباس اولیٰ جب ہم نے پڑھا آپ کے سامنے تو یوں لگنے لگا گویا ہم کسی حسین جمیل و چنچل اور بہت ہی شوخ مزاج زندہ دل دوشیزہ سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر سر سید احمد خان نے اقتباس کی ابتدا کچھ اس طرح سے کی کہ او نورانی چہرے والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید کو یقین کی بیٹی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امید پر نور کی جو بہاریں ہوتی ہے، یعنی امید، آپ نے کبھی سنا ہوگا امید کی کرن کے معنی روشنی کی ہے، تو یہاں پر مصنف نے یا انشا پرداز نے، انشائیہ نگار نے کہا ہے نورانی چہرے والے یعنی کہ چمک جس میں ہوتی ہے۔ دیکھیے، کبھی ہم کوئی کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے امید ہے یہ کام ایسا ہو جائے گا، مطلب ہماری آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے، بلکہ امید ہمیں یقین کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ امید کا مطلب یہاں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن یقین کے قریب ضرور ہوتا ہے، اسی لیے اسے اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نام دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے، یعنی کہ یہاں پر امید کا دامن جب ہم سنبھالے رکھتے ہیں، تھامے رکھتے ہیں، تو یقیناً ہم کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ اور پھر مصنف نے امید کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تو ہمیں مصیبت کے وقت میں تسلی دیتی ہے، جب خدا نخواستہ ہم کسی مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایسے وقت ہمیں یقین کے ساتھ امید ہوتی ہے کہ ہم اس مصیبت سے یقیناً نکل آئیں گے۔
ہم اس بیماری سے نکل آئیں گے، ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے، ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک امید ہوتی ہے اور وہ امید ہمیں یقین کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی کی بدولت ہماری مشکل سے مشکل گھڑیاں، مشکل سے مشکل گھاٹیاں، مشکل سے مشکل راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مصنف کا کہنا ہے کہ تیرے ہی سبب ہمارے خوابیدہ خیال، یعنی سوئے ہوئے، خوابیدہ کے معنی ہوں گے سوئے ہوئے، خوابیدہ کے معنی ہوتے ہیں سوئے ہوئے خیال، جاگ جاتے ہیں، اور تیری ہی برکت سے ہمارے پاس خوشی آتی ہے، خوشی کے لیے ناموری آتی ہے، اسی کے ساتھ خوشی میں بہادری، پھر فیاضی، اور فیاضی میں محبت، محبت کے لیے نیکی۔ مطلب یہ ہوا کہ امید ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جب ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت دور تک لے جاتی ہے اور بہت ہی بلندی تک ہمیں یہ پہنچاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کامیاب بن جاتے ہیں۔ یعنی امید جو ہے یقین کی بہت چھوٹی سی ابتدا ہے، لیکن امید کو تھامنا بہت بڑی بات ہے۔ امید پہ دنیا قائم ہے۔ حالانکہ امید کہنے کے لیے، بولنے کے لیے دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس پر ساری دنیا قائم ہے۔ کہا جاتا ہے جب تک سانس تب تک آس، جب تک آس تب تک سانس۔ امید ہی ہے یہ بھی ایک، یعنی انسان ہر لمحہ امید کے سہارے جیتا رہتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک پھول کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہے، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہے۔ تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر پھر سے مصنف نے، یعنی سید صاحب نے بتانے کی کوشش کی ہے امید ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، امید کے ذریعے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ امید کے لیے کہا ہے کہ وہ روشنی ہے، کرن ہے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے دلوں کی تسلی ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں۔ امید کے لیے ایک لفظ ہے آس، ٹھیک ہے، نا امیدی کے لیے دوسرا اس کی ضد کا لفظ ہے یاس، مایوسی۔ تیرے ہی شاداب سے تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے۔ یعنی انسان کو امید کا دامن یہاں پر یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر حال میں ہمیں امید کے سہارے جینا ہے۔ امید، کیونکہ کب کیا ہوگا، کس طرح کے حالات پلٹی کھائیں گے، کب ہمارے ساتھ کیسے واقعات رونما ہوں گے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیشہ اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے، ایک اچھی آس ہمیں رکھنی چاہیے۔ امید کا مفہوم ہی ہمیں روشنی کی طرف لے آتا ہے، اجالے کی طرف لے آتا ہے، اور زندگی میں بہار آنے لگتی ہے، خوشیاں کی لہر دوڑنے لگتی ہے، راحت دل کو میسر ہوتی ہے، خیالات زندہ ہوتے ہیں، فکریں دور ہوتی ہے، اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں بھی ہمارے اندر موجود ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر آ پہنچتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے ہوئے جو مسافر تھک جاتے ہیں، ایسے وقت میں امید ان کے لیے سہارا بنتی ہے، نہ صرف سہارا بنتی ہے بلکہ سرسبز درختوں کے طرح وہ سائے دار بن جاتی ہے۔ اسی لیے امید کا دامن ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اور اس کے گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو جا میرے بچے سو جا، اے میرے دل کی کوپل سو جا، اور پھل پھول تجھ پہ کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ پھوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ پر نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیری ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو جا میرے بچے سو جا۔
اب دیکھیں یہاں پر امید کی ایک اور شکل یہاں پیش کی گئی ہے، امید کے بارے میں ایک اور بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جب ایک نادان چھوٹا کمسین معصوم سا بچہ گہوارے میں سوتا ہے، گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو، یہاں گہوارے کا مطلب جھولا ہوگا، تو جھولے میں جب بچہ سوتا ہے تو ایسے وقت میں ماں کیا کرتی ہے، جھولے کو کہیں کنارے سے کہیں درمیان سے ایک ڈوری باندھ دیتی ہے اور اسے جھلاتی رہتی ہے، وہ ڈوری کو ہلاتی رہتی ہے، اور اس کی جو مصیبت زدہ ماں ہے، یعنی مصیبت زدہ اس لیے کہا گیا کہ ماں کو گھر کے دیگر کام بھی ہے اور بچے کو سنبھالنا بھی ہے اور بیک وقت دونوں کام کرنا ہے، تو ایسے وقت میں ماں کس طرح سے ان دونوں کاموں کو مکمل کرتی ہے یا ان دونوں کاموں کو دیکھتی ہے، تو وہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ماں کیا کرتی ہے، اپنے پیارے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے نونہال کو گہوارے میں سلا کر ڈوری سے ہلاتی ہے گہوارے کو، اور ساتھ ساتھ لوری بھی دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میرے پیارے بچے تو اب سو جا، میرے دل کی کوپل تو سو جا، اور پھل پھول تجھ پہ کبھی خزاں نہ آئے، جو مشکلیں میں نے دیکھی ہے، تیرے باپ نے دیکھی ہے، یعنی تیرے ماں باپ نے دیکھی ہے، کبھی تجھے دیکھنا نصیب نہ ہو، ساتھ ہی کوئی کٹھن گھڑی تجھ پر نہ آئے، تو پھلے پھولے اور ہمیشہ خوش رہے۔ اس طرح سے وہ لوری دیتے دیتے سلاتی ہے اور اسے امید رہتی ہے کہ میرا بچہ دیر تک سوتا رہے گا، آرام سے پرسکون نیند سوتا رہے گا۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑھا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق سنانے لگا، اور جب وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بہت ہی خوبصورت بات بتائی گئی ہے اس پیرا میں، یہاں پر بتانے کی یہ کوشش کی گئی ہے کہ امید کی خوشیاں امید اس وقت سے جاگ جاتی ہے ماں باپ کے دل میں جب بچہ غوغا بھی نہیں کرتا، یعنی ابھی کوئی بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں سمجھتا، وہ کسی کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا، لیکن اس وقت سے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے ڈھیروں امیدیں بندھ جاتی ہے۔ وہ چھوٹا معصوم سا ننھا منا سا بچہ جب ہنستا ہے تو ماں کا دل شاد ہو جاتا ہے، یہ خوشیوں سے وہ جھول اٹھتا ہے۔ اسی طرح جب وہ معصوم سا بچہ اماں اماں کہنا سیکھتا ہے تو ماں کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہے، اس کی امیدیں بڑھنے لگتی ہے، دھیرے دھیرے بچہ بھی بڑا ہوتا ہے، مکتب یعنی مدرسے سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اس کے بعد گھر آ کر جب وہ دن بھر کا پڑھا ہوا سبق اپنی ننھی سی زبان سے یا اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے ماں کو سناتا ہے تو ماں کا دل اور زیادہ امیدوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب باپ کے ساتھ صبح فجر کی نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت اس کا دل بالکل ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، زبان بھی گناہ سے پاک ہوتی ہے، اس کے دل میں کسی قسم کے دکھاوے والے، بے ریا سے مراد ایسے خیالات جو دکھاوے سے پاک ہو، ایسے خیالات بالکل دکھاوے سے پاک ہو، یہ سب جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں اس وقت وہ بالکل خالص دل کے ساتھ، خالص خیال کے ساتھ، مخلص خیال کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا ہے، اپنے خدا کو پکارتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کی ماں باپ کی امیدیں مزید بڑھ جاتی ہے، یقین ہونے لگتا ہے، امید اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے مصنف کہ اے امید تو ہی ہے جو ہمارے محض سے لحد تک ہمارے ساتھ ہے، یعنی جس طرح سے کہا جاتا ہے گور سے لے کر گود تک، تو ٹھیک اسی طرح سے امید بھی کیا ہے، شروعات سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ آئے ہم اگلا پیرا دیکھتے ہیں۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، عزیز بھائی کی جدائی اس کے دل کو غمگین رکھتی ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر اے ہمیشہ رہنے والی امید،
تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر امید کے بارے میں پھر سے ایک نئی بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں امید کے ذریعے کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، کچھ قیدی ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے شک کی بنیاد پر، غلط فہمی کی وجہ سے۔ کبھی اگر کوئی بندہ قیدی بن جاتا ہے یا مقید کر لیا جاتا ہے، ایسے وقت میں جب اسے 7 تہہ خانوں میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی بالکل ہی کسی سے ملنے جلنے پر پابندی ہے، وہ کسی کو نہ مل سکتا ہے، نہ دل کی کیفیت بیان کر سکتا ہے، اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا ہے اور وہ دیار غیر میں ہے، یعنی غیر ملک میں ہے، وہ کسی سے مل ہی نہیں سکتا، اور اسی طرح سے وہ بالکل دوسروں کے ہاتھوں میں، دوسروں کے رحم و کرم میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب اس کی قید کی خبر، یعنی کہ اس کو قید جو کر لیا گیا ہے، ایسی خبر اس کے والدین تک پہنچتی ہے تو اس کے بوڑھے باپ کا صدمے سے برا حال ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بندہ جو قیدی ہے اس کا دل ہمیشہ غمگین رہتا ہے اپنے بھائی کی جدائی کی وجہ سے، اپنے والدین سے دوری کی وجہ سے، اور اس پر یہ کہ وہ قید کی مصیبتیں جھیلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو تنہائی کی مصیبت بھی جھیلنی ہوتی ہے۔ وہ گہرے اندھیرے میں اپنی بے گناہی کا خیال بار بار کرنے لگتا ہے کہ ایسا کیا گناہ کر لیا جو قید کر لیے گئے۔ اس وقت اس کا کوئی اور ساتھی نہیں سوائے امید کے۔ یہ امید اس کے اندر رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام مصیبتوں کو برداشت کیے جاتا ہے، تمام پریشانیوں کو جھیلے جاتا ہے۔ امید یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی تو آزاد ہوگا، کبھی نہ کبھی تو اپنوں سے ملے گا، اپنوں کا دیدار کرے گا، کہیں نہ کہیں تو اسے خوشی میسر ہوگی، اور اسی امید کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو جینے لگتا ہے۔ چلیں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ وہ دلاور سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے، کوچ پر کوچ کرتے تھک گیا ہے، ہزاروں خطرے درپیش ہیں مگر سب میں اس کو تقویت تجھی سے ہے۔ وہ جب اپنے ساتھی کو خون میں لتھڑا ہوا زمین پر پڑا دیکھتا ہے تو اے بہادروں کی قوت بازو اور بہادری کی ماں، تیرے ہی سبب سے فتح مندی کا خیال اس کے دل کو تقویت دیتا ہے، ان کے کان نخارے میں تیرے ہی نغمے کی آواز سنتے ہیں۔ دیکھیے اب ایک اور نئی بات، مطلب امید ہر جگہ ہے، ہر حصے میں ہے، ہر کونے میں ہے، ہر لمحہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ہے۔ تو یہاں پر ایک اور نیا اس کا نظارہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، امید کب اور کہاں کیسے ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ تو یہاں ایک سپاہی کی مثال دی گئی ہے، کہا گیا کہ سپاہی لڑائی کے میدان میں کھڑا ہے اور کچھ پر کچھ کرتے تھک گیا ہے، مطلب یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اس طرح سے وہ بار بار ایک جگہ سے ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہا ہے اور کئی سارے خطرے وہ مول لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو امید ہے کہ کبھی تو راحت ملے گی، کبھی تو سہولتیں ملے گی، کبھی تو آسانیاں پیدا ہوگی، اور اسی طرح سے وہ اپنے اندر ایک نئی تقویت یعنی ایک طاقت، توانائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جب جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران اپنے ساتھی کو بے سود خون کی حالت میں لتھڑا پڑا دیکھتا ہے تو اس وقت بھی وہ امید کو اپنے اندر جگائے رکھتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے لیے تو بہادر بنی ہوتی ہے، تو قوت بازو بنی ہوتی ہے، تو بہادروں کی ماں بنی ہوتی ہے اس کے لیے، اور یہی امید اسے فتح دلاتی ہے، اس کے دل کو تقویت دیتی ہے، اور اسی طرح اس کے کان نخارے میں تیری ہی نغمے کی آواز سنتے ہیں، یعنی امید امید امید، ہر وقت وہ امید ہی کے گیت گایا کرتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے گا ادھر، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، جب کہ زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے اور دنیاوی حیات کا آفتاب لب بام ہوتا ہے، پاؤں میں گرمی نہیں رہتی، رنگ فق ہو جاتا ہے، منہ پر مردنی چھا جاتی ہے، ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہوتی ہے، تو تیرے ہی سہارے وہ کٹھین گھڑی آسان ہوتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر امید کی اور ایک دوسری شکل بتانے کی کوشش کی گئی ہے، کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کیونکہ آپ نے سنا بھی ہوگا خبر میں پاؤں بھی لٹک رہے ہیں تو جینے کی امید باقی ہے، یعنی کہ امید انسان کو مرتے دم تک، آخری سانس تک ہوتی ہے۔ اسی لیے
کہا گیا کہ جب زندگی کا چراغ ٹمٹماتا ہے، یعنی کہ چراغ بجھنے کو ہے، سانسیں اکھڑنے کو ہے، دنیا کا یہاں پر لطف ختم ہونے کو ہے، یعنی دنیا سے رشتہ ختم ہونے کو ہے، لیکن اس وقت بھی دنیاوی حیات کا آفتاب یعنی زندگی جو ہے دنیا کی، وہ اب کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے، لب بام ہوتا ہے آفتاب، لب بام ہونا یعنی مکمل ہو جانا، لبالب ہو جانا۔ زندگی کی جتنے بھی گھڑیاں تھیں یا جتنا بھی جام تھا، پیمانہ تھا، وہ بالکل بھر چکا ہے۔ زندگی اب ختم ہونے کو ہے، وقت ختم ہونے کو ہے۔ اس کے باوجود پاؤں میں گرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پاؤں میں گرمی نہیں ہے، یعنی کہ امیر مینائی نے کہا تھا کہ گو ہاتھ میں دم نہیں، آنکھوں میں تو جنبش ہے، رہنے دو بھی ساغر وہ مینا میرے آگے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں پاؤں میں گردش نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتے ہیں، بالکل زرد پڑ چکے ہیں، منہ پر مردنی چھا گئی ہے، یعنی کہ بالکل مرنے جیسی حالت ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھی امید باقی ہے۔ ہوا ہوا میں، پانی پانی میں، مٹی مٹی میں ملنے کو ہے، یعنی سب فنا ہونے کو ہے، لیکن پھر بھی ایسے وقت میں بھی امید ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بہتر ہو جائیں گے، ہم دنیا کو پھر سے دیکھیں گے، ہم پھر سے چلنے لگیں گے، ہم پھر سے حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ اس طرح کے جو خیالات ذہن میں آتے ہیں، یہ خیالات ہمارے ذہن میں امید ہی کی وجہ سے آتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اس وقت بند ہوتی ہوئی آنکھوں اور غفلت کے دریا میں ڈوبے ہوئے دل کو تیری یادگاری ہوتی ہے، تیرا نورانی چہرہ دکھائی دیتا ہے، تیری صدا کان میں آتی ہے، اور ایک نئی روح اور تازہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایک نئی لازوال زندگی کہ جس میں ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی، امید ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا وقت تیرے سبب سے ہمارے لیے موسم بہار کی آمد کا زمانہ ہو جاتا ہے۔ اس لازوال آنے والی خوشی کی امید تمام دنیاوی رنجوں اور جسمانی تکلیفوں کو بھلا دیتی ہے، اور غم کی شام کو خوشی کی صبح میں بدل دیتی ہے۔ گو کہ موت ہر دم جتاتی ہے کہ مرنا بہت خوفناک چیز ہے۔ دیکھیے یہاں پر موت کہنے کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، امید سے بھی چھوٹا لفظ ہے۔ اگر موت کی ہجا دیکھتے ہیں ہم تو یہ 3 حرفی لفظ ہے، 3 حرفی لفظ ہے، جبکہ امید میں 1 حرف زیادہ ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ڈر موت سے لگتا ہے، کیوں کہ موت کی جو خوفناکی ہے، موت کی جو ہیبت ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، بہت زیادہ خوف ہوتا ہے موت سے۔ ہم نے اکثر موت کو ڈراتے ہوئے دیکھا ہے، موت کے بارے میں ہم نے ہمیشہ خوفناک کلمات ہی سنے ہیں، موت کے بارے میں ہم نے ہمیشہ ڈراؤنی باتیں ہی سنی ہیں، ہیبت کی باتیں ہی سنی ہیں۔ اسی لیے مصنف موت کے حوالے سے امید کو جگا رہا ہے، کہتا ہے کہ موت کیا ہے؟ ہمیشہ خوفناک چیز سمجھی جاتی ہے، جبکہ ہر لمحہ، ہر وقت، غم ہو، خوشی ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر لمحہ زندگی میں امید کیا کرتی ہے؟ ہمیں زندگی کی طرف لے آتی ہے، جینے کی امنگ جگاتی ہے۔ اسی طرح سے تکلیف کے وقت ہمیں موسم بہار کا جو زمانہ بتاتی ہے وہ امید ہوتی ہے۔ اسی طرح سے لازوال آنے والی خوشیاں بھی امید ہی کی وجہ سے رنجوں پر حاوی ہو جاتی ہے، جسمانی تکلیفیں امید ہی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نورانی چہرہ ہمیں امید کا ہی دکھائی دیتا ہے، امید کی وجہ سے کانوں میں رس گھلنے لگتا ہے، روح میں تازگی آ جاتی ہے، اور ایک طرح کی خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اور یہ سارے کارنامے امید ہی کے ہیں۔ آئے میں آخری پیرا پڑھنے لگتی ہوں، آخری اقتباس کی طرف بڑھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے یقینوں کو موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ امید نہیں ہوتی، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام زندگی کی تکلیفوں کا اب خاتمہ ہے، اور پھر کسی تکلیف کے ہونے کی توقع نہیں ہے۔ وہ اپنے اس بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے، اور رنجوں کے زمانے کے اخیر ہونے کی خوشی میں نہایت بشاشت سے جان دیتا ہے۔ یہ جو آخری پیرا ہے، اس میں بہت ہی خوبصورت بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں، یعنی جن کو بالکل کسی بھی چیز کا یقین نہیں ہوتا یا امید نہیں ہوتی، تو وہ موت کی کٹھن گھڑی میں کچھ بھی امید نہیں رکھتے، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مرتے وقت بھی انسان کی آنکھوں میں امید کی کرن نظر آتی ہے، اس کو جینے کی خواہش نظر آتی ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ زندہ بچ جائیں گے یا دنیا کو پھر سے دیکھیں گے۔ اس طرح کی امید اگر کسی کو نہیں ہوتی تو پھر وہ بے یقین لوگ کبھی کام نہیں کر سکتے ہیں زندگی میں اپنے، یعنی کہ اپنی زندگی کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتے۔ لیکن
مصنف کا کہنا ہے، انشا نگار کا کہنا ہے، انشا یا نگار کا کہنا ہے کہ تیری بادشاہت وہاں بھی ہے جو بالکل بے یقین ہے، کسی بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن اگر تو نے ان کے اندر اپنی حرکت کو بتا دیا، اپنی حیثیت کو سمجھا دیا کہ میں امید ہوں اور مجھ پر ہی دنیا ٹکی ہے، تو پھر تیری بادشاہت کا سکہ وہاں بھی چلنے لگتا ہے۔ قیامت پر یقین نہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ زندگی کی تکلیفوں کا خاتمہ اب ہو چکا ہے، پھر کسی تکلیف کے ہونے کی اس سے کوئی توقع یا کوئی امید نہیں رہتی، اور ساتھ ساتھ یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنے بے تکلیف آنے والے زمانے کی امید میں نہایت بردباری سے، مطلب اب جو زمانہ آنے والا ہے اس کے لیے وہ اب بہت زیادہ سمجھداری سے، بردباری عقل مندی سے، سمجھداری سے، رنجوں کے زمانے کے اخیر ہونے کی، جو رنجوں کے دکھوں کے زمانے ہیں اب وہ ختم ہونے والے، اس طرح کی امید ان کے اندر جاگتی ہے، تو خوشیاں ان کے اندر دوڑنے لگتی ہے کہ چلو اب رنج کے زمانے، دکھوں کے زمانے ختم ہونے کو ہے، اور پھر یہی وجہ سے ان کے اندر امید بشاشت دے جاتی ہے، جان بھر جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بڑی امید کے ساتھ اس امید کی خوشی کو سمجھنے کی کوشش کی، اور خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارا یہ سبق یا یہ انشائیہ یہاں مکمل ہوا ہے، اور پھر امید بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اسے سمجھ کر اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ مکمل کرنے کی بھی میں آپ سے امید رکھتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں کچھ اور اچھی امید لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔